حضرت مولانا بلال کاشفی صاحب دے میک حوالے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تسی توجہ فرماؤ گے اور انشاءاللہ توڑے دل منور ہوں گے۔ حضرت مولانا بلال کاشفی صاحب۔ الصلاة والسلام على محمد صلی اللہ علیہ وسلم على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت نال پیار نال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے درود پاک پڑھو اچھی آواز شرمانا نہیں اچھی آواز نہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کی کل جلسے سوڑ نہیں چلایا؟ سوڑ نہیں چلا رہا تھوڑی ایک کو کھولو تو آواز جڑا شور ختم کرا تھوڑا ہے۔ تھوڑا ساؤنڈ سسٹم چلو جی گزارہ کرنا سبحان اللہ کو مڑی میں ابتدا ایک کلام تو کرنی ہے تسی محبت نہ سننا ہے ہون اپا ساؤنڈ وال توجہ نہیں کرنی جیویں بھی چل رہا ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے جی تسی ایک فکرے تے غور کرنا ہے تو انشاءاللہ لطف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مقام تے رتبہ عطا فرمایا حضور دا حسن و جمال کتنا ہے تو وڈی پوری توجہ میری جانب ہونی چاہیے دی جتنا وقت میں نے ملے انشاءاللہ میں اپنے وقت دے اندر اپنی بات مکمل کروں گا کلام نبی علیہ السلام دی محبت حضور دا عشق ایک ایک شیر چے پڑھیا ہویا ہے تے بچے تھوڑے جے آہستہ بولن گے جڑے وڈے حضرات نے وہ اللہ دی پاکی ضرور زبان تے لے کے آن گے سبحان اللہ دا مطلب ہوندہ ہے اے اللہ تو پاک ہے کی مطلب ہے سبحان اللہ دا بھائی اے اللہ تو پاک ہے تو جدو بندہ کہندہ نا یا اللہ تو پاک ہے تو اللہ فرماندے تو میں نو پاک آکھیا ہے جا میں تینو گناہاں تو پاک کر چھوڑے تو بڑی بات ہے توجہ اے دین مصطفیٰ اے دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ
اے دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ اے دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ دو جگ نے جسم وانگوں دو جگ نے جسم وانگوں وچ جان مصطفیٰ دو جگ نے جسم وانگوں وچ جان مصطفیٰ میرے نبی دی معراج دی گل عرشاں جد سی چلیا مولا دا پاک ماہی عرشاں جد سی چلیا مولا دا پاک ماہی ہر ایک نبی نے دتی اقصا دے وچ گواہی اقصا دے وچ گواہی کی گواہی دیتی کہ سردار مصطفیٰ سلطان مصطفیٰ دو جگ نے جسم وانگوں دو جگ نے جسم وانگوں وچ جان مصطفیٰ جدوں میرے آقا ہجرت فرما کے مدینہ منورہ ٹر گئے تے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دے آقا مہمان بنے تے ابو ایوب انصاری دا جناب والا آپ دا گو کردار کیے آپ دی سوچ تے محبت کیے شاعر کہندہ ہے کون آنکھ دائے تینوں ایوب تو غریب ہے سبحان اللہ کون آنکھ دائے تینوں ایوب تو غریب ہے سارے مدینے وچوں ڈاڈا تو خوش نصیب ہے ڈاڈا تو خوش نصیب ہے کوئی اور نہیں ہو تیرا مہمان مصطفیٰ دو جگ نے جسم وانگوں دو جگ نے جسم وانگوں وچ جان مصطفیٰ اے دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ دعا اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے جتنی دیر تو ساتھ بیٹھنے نیت یہی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو جو کچھ کہیے سنیے اللہ تعالیٰ سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے آمین کہہ دے ذرا ویسے میں نوں قاری صاحب نے پہلی دس چھوڑے سی کہ تھے ماشاءاللہ گجر برادری زیادہ ہے مسجد بھی گجرہ دے نام تو مشہور ہے کی نا جی مسجد دا جی جامع مسجد گجرہ والی ہے تے ویسے مزے علی گالے میں بھی گجرہ والی مسجد ہے امام جتھے میں امامت کر رہا ہوں وہ بھی مسجد گجرہ دی ہے گاؤں بورڈ دے اندر وہ بھی ٹوٹل برادری گجر برادری تو ویسے میری مسجد دا مجمع ہے مولانا نوید فروقی صاحب بیٹھے نے انہوں پتہ ہے ساتھے تے جمعے چویں نعرے لگ دینا الحمدللہ ایسا ذوق شوق ہوندہ ہے تو اللہ تعالیٰ تہاڈی اس خوبصورت مسجد ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد نو آباد و شاداب فرمائے اللہ تعالیٰ اس مسجد دے نال جتنے احباب جڑے انہیں اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے جدہ خیر عطا فرمائے حضرات محترم ساقی کوثر جلسے دا عنوان ہے اور جس سونے نبی بس بھئی اتھے رکھو چھڑ دیو بس جس سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اسا کلمہ پڑھے اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس نبی جیسا رب نے اور کوئی بنایا جندہ عقیدہ صرف وہ بولے میرے حضور جیسا اور کوئی آیا بولو بھئی اور کوئی آیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو کل کائنات سے افضل بنایا ہے بلکہ میں اپنا عقیدہ
جتنے احباب بیٹھے ہو سب دے سامنے رکھنا چاہنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تو بعد پوری کائنات اندر جنوں سب تو سونا بنایا ہے، سب تو اچھا تے سب تو آلہ تے عظمت والا بنایا ہے نا، او آمنہ دا لال ہے۔ اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ رب کائنات تو بعد اس کائنات اندر اگر کوئی سب تو اچھی شان رکھ دے تو او آمنہ دا لال رکھ دے۔ سب تو اچھی شان کدی ہے؟ آمنہ دے، سارے بولو کدی شان ہے؟ آمنہ دے لال دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساقی کوثر عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسا تینوں کوثر عطا فرمایا ہے۔ حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر دا پانی اپنے امتیاں نو پلان گے۔ او محشر دا میدان جس میدان اندر سگی ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ جائے گا، بہن بھرا بھی چھوڑ جان گے، عزیز و اقارب بھی چھوڑ جان گے، اتھے تیرے کم آمنہ، اتھے تیرے کم جن نے آنا ہے وہ آمنہ دلال ہے، جن نے تیری شفاعت کرنی ہے وہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ آؤ تانوں میں 1400 سال پیچھے لے چلنا کہ جدو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محشر دے میدان دا ذکر فرمایا تو سرکار کی فرماندے نے آؤ ذرا قرآن کریم دی اس سورت دی پہلی آیت نو سہارا بنا کے اور مدینے دی سیر کراواں اور پھر میدان محشر دا منظر تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا کہ ساقی کوثر دا اس دن مقام پتہ لگنا ہے، اس دن ساڑی آنکھاں کھلیاں نے کہ جس سونے نبی دا اسی کلمہ پڑھے آئے اس سونے نبی نے اودوں تک جنت جانا ہی نہیں جدوں تک اپنی امت نو اپنے نام نہیں لے جانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو اپنے نام لے کے جانا ہے۔ حضرات محترم تیرے تے میرے پاک نبی نبیاں دے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ گونج پہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ کوئی کسی دا بوجھ نہیں اٹھائے گا محشر دے میدان اندر۔ حضرات محترم او کیسا جی منظرون ہے جدو تیرے تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو سینے لانا ہے، اتھے انشاءاللہ گجر برادری بھی ہونی ہے، اتھے میں بھی ہونا ہے تے قاری صاحب نے ہونا ہے، اتھے آن والے گجرہ والی مسجد دے اندر آنے والا ایک ایک سنی بچہ تے جوان ہوئے گا جدو محشر دے میدان اندر تیرے تے میرے پاک نبی نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سار سجدے رکھ دینا ہے۔ اللہ فرمان گیا میرے سونے محبوب کی چاہنا ہے کی مطالبہ رکھنا چاہنا ہے تیرے تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ چھ کہن گے ربا ایک کو مطالبہ ہے، ربا ایک کو خواہش ہے، ربا ایک کو تمنا ہے۔ اللہ نو پتہ ہون دے باوجود اللہ فرمان گیا میرے کملی والے محبوب دستے سے کہنا کی چاہنا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے اندر کہن گے ربا میں چاہنا میرے امتیاں نو جنت دے دیتی جائے، میرے امتیاں نو جنت دے ٹکٹ عطا فرما دیتے جاون۔ حضرات محترم او محشر دا میدان جس میدان دے اندر تیری سگی ماں تینوں چھوڑ کے چلی جائے گی، تیرا باپ تینوں چھوڑ کے چلا جائے گا، استاد شاگرد نو جناب والا چھوڑ کے چلا جائے گا، منظر ہی بڑا عجیب ہونا ہے پر اس ویلے جناب تیرے تے میرے پاک نبی نے تینوں نہیں چھوڑنا، حضور نے سر سجدے رکھ دینا ہے۔ اے تے شاعر کر
فرقیات کمال ترجمانی کی تھی او رب کائنات جلال اندر حضور نے اللہ دی بارگاہ دی اندر سار سجدے رکھنا ہے تے شاعر تڑپ کے کی کہن دے شاعر کے کہن دے دن حشر دے سجدے کر کے میرے آقا نے رب نو منا لینا اور دن حشر دے سجدے کر کے میرے آقا نے رب نو منا لینا دن حشر دے سجدے کر کے میرے آقا نے رب نو منا لینا ساڑھے وار گیا گناہگارانو ساڑھے وار گیا گناہگارانو سن گھٹ کے سینے لالن دن حشر دے سجدے کر کے میرے آقا نے رب نو منا لینے محشر دا میدان اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس آقا میرے نے ہاں نہیں ڈٹ کے کہو سبحان اللہ مصطفیٰ دے غلام بیٹھے ہو محبت وچ ڈوب کے کہو سبحان اللہ او مصطفیٰ دی عظمت بیان کر رہے ہیں تیرے سامنے ساقی کوثر دی شان بیان کر رہے ہیں اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس آقا میرے نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو 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 سردار اپنا بنا لینا میں منیا جنت بہوں سونی اس شیط نعرہ لانا ہے اور جڑے صحابہ اور اہل بیت غلام بیٹھے نے وہ بولنے گے اہل سنت والجماعت کا مجمع بیٹھا ہے جڑا صحابہ نو مند ہے اہل بیت نو مند ہے وہ نعرہ لائے گا اس شعر سے حضرات محترم میں منیا جنت بہوں سونی میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس عروج اسی کدوں جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے آقا نے اس نے یارا ڈیرا لا لین حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں ساقی کوثر دا کتنا مقام ہونا ہے اللہ دی قسم ہے او کیسا جی منظر ہونا ہے ہون تے تسی ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان پہ سن دے ہو او کیسا عجیب منظر ہونا ہے جدو محشر دا میدان ہونا ہے اللہ فرمان کے جنہ دے دلہ دے اندر ساقی کوثر دا پیار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے او ذرا جنت وچ چلے جاؤ او گجرا والی مسجد وچ آنے والے میرے سنی مسلمانوں او کیسا جی منظر ہونا ہے جدو جناب والا جنت دے پھل لہلہا رہے ہونگے جنت دے پرندے کدی ادھر ادھر اڑ کے جا رہے ہونگے جنت دے محل سامنے ہونگے جنت دے حور و غلمان سامنے ہونگے جنت دی رونقاں دے جناب والا چمک دمک سامنے ہوئے گی آج تسی گجرا والی مسجد دے اندر او ساقی کوثر دا مقام سن رہے ہو او کیسا عجیب منظر ہونا ہے جدو جنت دے وچ جناب والا او سونا نبی سامنے ہوئے گا اس ویلے اسی سرکار دا چہرہ تک کے حضور دا حسن و جمال وے کے انج کمانگے وا ربا تیرا نبی ایڈا سونا ہے اللہ
اللہ تعالیٰ اس ویلے شاید فرمان گے اور تسی دنیا دے اندر حسن مصطفیٰ پڑھے آئے اج حسن مصطفیٰ دیکھ لو تاکہ تانوں پتہ لگ جائے کل کائنات اندر جنوں سب سو سونا رب نے بنایا ہے انہوں آمنہ دا لال کہہ دے اونو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے حضرات محترم قرآن بھی بار بار یہی دعائی دے کے کہندا پہ آئے کہ حسن مصطفیٰ نو مان لو عظمت مصطفیٰ نو مان لو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و مرتبہ مان لو تائیں میں محبت نہ کہنا چاہنا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول میں منکرہ نو کہہ رہے ہیں جڑے نبی علیہ السلام دا نام بھی بڑی بے ادبی نہ لیندے نے اسی کہنے ہیں ساڑھیاں نمازاں ساڑھے روزے ساڑھے حج ساڑھے صدقہ خیرات او دو قابل قبول ہے جدو اسے اپنے ماں باپ نالو اپنی بیوی بچے نالو کائنات دے ہر انسان نالو بات کے جدو تک مصطفیٰ دا عشق حضور دی محبت سینے چ نہیں آئے گی او دو تک ساڑھیاں نمازہ بھی قبول نہیں روزے بھی قبول نہیں بلکہ میں جذبات میں نہیں ہوش میں اس بات کہنا چاہنا اسی تے گلی گلی کوچے کوچے ایئی نعرہ لانے آ کہ اسی جینے آ عشق مصطفیٰ وچ جینے آ مرانگے عشق مصطفیٰ تائیں میں کہنا چاہنا ہوں تو قبول کر فیصلہ قرآن دا عقیدہ رکھ رہے عقیدہ میرا مولانا قاری ریاض صاحب دا اور تمام اس مجمع دا ہر سنی دا عقیدہ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا او کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا زندگی دیاں قسماں اللہ آپ اٹھاوے زندگی دیاں قسماں اللہ آپ اٹھاوے انگلی سونی جے اٹھ جاوے انگلی سونی جے اٹھ جاوے جاگو پورا مجمع جاگے انگلی سونی جے اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ اور ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان سرکار نے انگلی دا اشارہ کیتا چند دو ٹوٹے ہو گیا اے میرے مصطفیٰ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و مرتبہ بلکہ میں اتھے ایک بات عرض کر دیا میرے شیخ بات سمجھ آ رہی تو انہوں گئے توڑی چوپ داس دی کوئی سمجھ نہیں آ رہی جنہوں آ رہی ہولی جی سبحان اللہ کہو ذرا محفل دا محول بن جائے محفل دا محول بن جائے ایک بری پھر کہو سبحان اللہ میرے شیخ میرے مربی حضرت شیخ مفتی محمد حسن صاحب دامہ ذلو اکثر ایک جملہ فرماندے ہوندے سن جتھے امریکہ دے جہاز نہیں جا سکے اتے سرکار دے نالین پاک چلے گئے ہوتے حضور دے نالین پاک چلے گئے سرکار جناب والا عرشان بھی پار کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئے اور حضور نے انج انگلی دا اشارہ کیتا تے چند ٹوٹے ہو گیا وہ شاعر نے کیا ہے زندگی دیاں قسماں اللہ آپ اٹھاوے زندگی دیاں قسماں اللہ آپ اٹھاوے انگلی سونی جے اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ اور ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا حضرات محترم آؤ ذرا میں عرض کرنا چاہنا ہوں ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و مرتبہ کیا ہے میں شردہ میدان لگاؤں نے تیرے میرے آقا اوزے کوثر تے تشریف فرماؤں گے اے اتے سارے غلام پہنچ جاون گے اے سارے عاشق رسول اتے پہنچ جاون گے تیرے میرے
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا اپنے غلامانو ابو بکر و عمر نو فرماون گے میرے انہاں غلامانو حوض کوثر دا پانی پلاؤ، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہون گے جنہاں نو آقا مبارک ہتھاں دے نال حوض کوثر دا پانی پلاون گے، انہاں وچوں ایک نام حضرت عثمان غنی دا وی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم ساقی کوثر میرے آقا ساقی دا مانا ہوندا ہے پلاون والا، آقا نے جناب والا اپنی امت نو کوثر دا جام پلانا ہے، او کوثر دا جام جڑا برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ نالوں زیادہ سفید ہے، شہد نالوں زیادہ مٹھا ہے، جنوں ایک گھٹ بھی نصیب ہو گیا جناب والا پیاس نہیں لگنی، جنت یا نعمتاں تے لطف تے مزے واسطے او جناب والا او کیسا عجیب منظر ہونا ہے۔ بلکہ میں اتھے گل روک کے کہنا چاہنا اے کریم مولا تو گواہ ہو جاؤ، اے ربا اے بندے میرے واسطے نہیں آئے، اے کاری ریاض واسطے نہیں آئے، ربا اے تے تیرے نبی دی محبت وچ آئے نے، اے تے تیری محبت وچ آئے نے، ربا تیرے گھر دے اندر رونقاں لا کے بیٹھے تیرے نبی دا ذکر خیر سننے واسطے آئے نے۔ حضرات پھر یاد کر لو وہ ایک او محفل ہوندی ہے جس محفل دے اندر چغلیاں تے غیبتاں ہوندیاں نے، ایک محفل ہوندی ہے جس محفل دے اندر تاش جناب والا نشاور چیزاں استعمال کیتیاں جاندیاں نے، ایک ایسی عجیب محفل ہے جس محفل دے اندر ساقی کوثر دا ذکر خیر کیتا جا رہا ہے، جس محفل دے اندر حضور دا ذکر خیر کیتا جا رہا ہے۔ حضرات محترم آؤ میں ایک روایت پیش کرنا چاہنا، حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے جسم وچوں خوشبوواں دے غلے آندے نے، صحابہ اکرام پوچھ دے نے یا عتبہ تیرے جسم وچوں خوشبوواں بڑی آندیاں نے، خوشبوواں کیڑیاں استعمال کرنا ہے؟ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے الخصائص کبریٰ دے اندر روایت حضرت عتبہ فرماندے نے یار راز دیاں گلاں نے میں دسنا نہیں چاہندا سا پر تسی پوچھ رہے ہو تے میں دس دینا چاہنا، میرے جسم تے پھوڑے تے پھنسیاں نکل آئیاں، میں آقا دی بارگاہ دے اندر چلا گیا جا کے عرض کی تھی سونے آؤ میرے جسم تے جناب والا پھوڑے تے پھنسیاں نکل آئیاں، تکلیف بڑی ہوندی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قمیض اتار دے، عتبہ فرما دے میں قمیض اتار کے نبیاں دے تاجدار ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بہ گیا ہوا، میرے آقا نے لعاب دان اپنا لعاب دان میرے جسم تے ملنا شروع کیتا ہے۔ حضرت عتبہ فرما دے لوگو او دن گیا ہے میرے جسم وچوں پسینہ آوے تے خوشبو میرے جسم وچوں خوشبو مدینے دے لوگ پھر کہن لگے عتبہ یار او خوشبوواں مشک عنبر وچوں بھی نہیں آندیاں جڑیاں خوشبوواں تیرے جسم وچوں آندیاں نے۔ حضرت عتبہ کہن لگے اے خوشبو میری نہیں اے تے ساقی کوثر دے لعاب دان دیاں خوشبوواں نے، اے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب دان دیاں خوشبوواں نے۔ او منظر بھی زمانے نے ویکھیا جدو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لت ٹوٹ گئی تے میرے آقا نے اپنا لعاب دان لایا تے جناب والا ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی، تائیں تے میں کہنا چاہنا وا او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے۔ مینو شکوا ساؤنڈ سسٹم والے تے وچ توڑے تے جے تانوں سمجھ نہیں لگ رہی تے آپ بغیر سپیکر تو گفتگو کر رہے ہیں پر تسی بولنا ہے، تسی نہیں بولتے تو میں نے انج لگدا ہے کہ میرا زور شاید ضائع جا رہا ہے۔ لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی لاتے اپنا لعاب دان اپنا تھوک مبارک لگایا، ٹوٹی ہوئی لات جڑ گئی، لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، بھکا مکیاں نے لشکیر دیاں وا، شانہ بدر منیر دیاں۔
اوندے نالین تو میں پگوارا اوندے نالین تو میں پگوارا او دے کدے نالین تو نبیاں دے تاجدار ساکی کوثر دی گل کر رہا او دے نالین تو میں پگوارا او کلی پگ کئی سارا جگوارا او کلی پگ کی سارا جگوارا کیا شانہ بدر منیر دیاں وا شانہ بدر منیر دیاں حضرات میرا وقت مقتضا جا رہے ہیں میں عرض کرنا چاہنا وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و مرتبہ کے آئے مولانا روم نے مسنی شریف دے اندر اے روایت نقل کی تھی ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا نے سونے آؤ آج بڑی تیز بارش ہوئی ہے آقا جی موسلا دار بارش ہوئی لیکن توڑے مبارک کپڑے آتے ایک قطرہ تک نہیں پیا توڑے کپڑے نہیں بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جڑا دوپٹہ تو چادر سے تے لئی ہوئی ہے پہلے مینوں اے 10 چادر کتھوں لئی ہو عرض کیتی آقا جی تواڈا تہمت شریف ہے اے تواڈی مبارک چادر ہے میرے نبی نے فرمایا تائیں تینوں بارش نظر آ گئی ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ او پانی دی بارش نہیں سی او تے رب دیاں رحمتاں سن جڑیاں ہر ویلے انجی میرے تے برسدیاں رہندیاں نے اے تے تو میری چادر سر تے لئی تاں پردے اٹھ گئے نے اے عائشہ میں تے او ہستیاں کوئی لمحہ کوئی سنگڑ ایسا نہیں ہوندا کہ جس لمحے دے اندر رب کائنات اپنے نبی تے رحمتاں دا نزول نہیں فرماندا تاں تے میں کہنا چاہنا وا حضرات ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم دا سی کلمہ پڑھے حضور دے سی غلام مننے اسا بڑا جرم دا جرم کرنے مننے ساڈے وچ بڑے گناہ نے مننے اسی بڑے جرم کمانے ساڈے وچ بڑے گناہ پائے جاندے نے سانو اپنی نمازاں تے مان نہیں سانو اپنے صدقہ خیرات تے مان نہیں سانو مانے تے غلامی مصطفیٰ تے مان حضرات محترم سانو مصطفیٰ دی بولو غلامی تے سارے بولو سانو مصطفیٰ دی غلامی تے ناز صلی اللہ اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بھی آگئے بس ان تھوڑا میں توجہ بھائی توجہ میرے والے اللہ حضر اجازت ہے 2-4 منٹ اللہ خوش توجہ بھائی میرے والے نبی علیہ السلام مہمان میں کو ٹیک لاغ بیٹھے حضرات تھوڑا ایک دی ہو جائے ماشاءاللہ بزرگاں نے اجازت ہے تسی جنگ جے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے حضرات محترم اتھے ایک میں حدیث پیش کرنا چاہنا مولانا قاسم صاحب حضرت جبریل علیہ السلام کو میرے آقا نے پوچھے جبریل تو مشرق تو مغرب شمال تو جنوب کائنات پھری ہے میرے ورگا بھی بیکھے اچھی کہو سبحان اللہ او کہتے میرے ورگا بھی بیکھے جبریل علیہ السلام کہندے سونیا مشاہد الارض و مغاربہا آقا میں مغرب بھی گیا مشرق بھی گیا شمال و جنوب پوری کائنات چپا چپا بیکھے میں تے انہوں بھی بیکھیا جنہوں بیکھ کے مصر دیا عورتاں نے انگلیاں دی چھریاں چلا لئیاں سانا میں تے کائنات دا ایک ایک فرد بیکھیا ہر نبی نو میں بیکھیا ہر نبی کو وہی لے کے آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل داستے صحیح لطف لینا دارا جبریل داستے صحیح کتے میرے ورگا دیکھے کہ نہیں جبریل علیہ السلام کہندے سونے آپ کائنات پھر کے بیکھی کائنات چپا چپا پھر کے بیکھیا تمام نبیاں نو بیکھیا تمام رسولہ نو بیکھیا کائنات ہر فرد بیکھیا پر سونیا تیرے جیسا نہیں بیکھیا پھر میں کہنا چاہنا ہوں
حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ عاشق رسول حضرت مولانا قاسم گجر صاحب ماشاءاللہ بہت پیارا انداز بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے انشاءاللہ ہم تواڈے سامنے بڑے خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش فرمان گے حضرت دا استقبال کرو نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عقیدہ حیات النبی زندہ باد عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے مولانا قاسم گجر صاحب